ہم پینما پر بھی آئیں گے، اس ایشو پر بھی بات کریں گے، لیکن اب یہ حالیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی اور اشرف غنی کا ایران میں اکٹھے ہو جانا اور پھر چابہار بندرگاہ کا معاہدہ ہو جانا، یہ گوادر پورٹ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ثابت ہوگا۔ ایرانی سفیر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں بندرگاہیں جو ہیں وہ اطمینان سے دونوں پر ایکولی کام ہوگا۔ کیا اسے سازش سمجھا جائے یا ہمیں اس کو سازش کے عنصر کے طور پر نہیں لینا چاہیے؟ جو ہمیں گوادر پورٹ اور چابہار پورٹ ان کے درمیان ایک کمپٹیشن سا جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وقت کے ساتھ، تو اس سینیریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نیلم یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے، پاکستان کو چابہار پورٹ سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم کو اس بات سے پرابلم ہے کہ انڈیا چابہار کے ذریعے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرے گا اور انڈیا چابہار کو استعمال کر کے افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی بھیجے گا۔ پرابلم ہماری چابہار پورٹ نہیں ہے، پرابلم انڈیا ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ایرانی انڈینز کو راستہ کیوں دے رہے ہیں کہ وہ کلبھوشن یادیو کو وہاں سے بھیجیں پاکستان کے اندر، جب 10,000 انڈینز کام کریں گے چابہار کے آس پاس۔ وہ تو ایک کلبھوشن یادیو تھا، دیکھیں کتنا بڑا دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ جب 10-20 ہزار انڈین وہاں راک ایجنٹس کام کریں گے تو وہ کیا کریں گے پاکستان کے ساتھ؟ ہمیں اس پہ پرابلم ہے، اس بات میں نہیں ہے کہ چابہار ہماری گوادر کے لیے کمپٹیشن ہے کہ نہیں ہے، اس کی تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ چابہار کی کوئی حیثیت نہیں ہے گوادر کے آگے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چابہار سے جتنی مرضی اپنی تجارت کریں۔ انڈینز ہماری پرابلم ہے، اور اگر ایرانین نے انڈینز کو جگہ دی تو پھر ایرانینز ہمارے خلاف غداری اور دھوکہ دہی کا کام کریں گے۔ ایک وہ کام نہیں کریں گے جو امت رسول اور ایک مسلمان بھائی ملک ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ پھر پاکستان کو حق ہوگا کہ پھر ہم وہ کریں جو ہمارے مفاد میں بہتر ہے ہمارے لیے۔ ہم نے یمن فوج نہیں بھیجی، اور ایران میں نے بڑی خوشیاں منائی اس بات کے اوپر کہ ہماری فوج اگر یمن جاتی تو ایران سے ہمارا مقابلہ ہوتا وہاں پر۔ ہم نے صرف امت کے خیال کے لیے فوجوں کو یمن نہیں بھیجا۔ تو اتنا خیال تو ایرانیوں کو کرنا چاہیے تھا کہ انڈیا جو ہے افغانستان اور ایران کے ذریعے پاکستان کو تباہ کر رہا ہے، ایرانی کچھ تو شرم کرے اس کے اوپر۔ لیکن زید حامد صاحب، تکلیف ہوئی ہے اس بات سے، جیسا کہ آپ نے کہا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملا اختر منصور کا بھی ایران کے راستے پاکستان میں آنا، پھر چابہار بندرگاہ کا معاہدہ ہو رہا ہے، تو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے میں کیا بھارت، افغانستان، ایران ایک ٹرائیکا سا نظر آ رہا ہے؟ ہمارے فورن آفس کو یہ تمام جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں یا ایک کے بعد ایک چیلنج ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیڈر آ رہے ہیں، مولوی ہیبت اللہ، ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کے آنے کے بعد کیا مذاکرات کا فورکاسٹ ہوگا، کیا ریاکشن آئے گا، اور پھر جو ان کی جانب سے مسترد کیا گئی ہے آفر، اس حوالے سے اب ان کی انڈر لیڈرشپ جو ہے آگے کہاں جاتا ہوا نظر آئے گا آپ کو؟ پاکستان کا اور یہ افغان طالبان کا اگر کہا جائے تو یہ ان کا گٹھ جوڑ آپ کو کہاں تک جاتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیے، افغان طالبان وہی کریں گے جو پچھلے 16 سال سے یہ کر رہے ہیں۔ ایک یا دو آدمیوں کے مر جانے سے افغان طالبان جو بنیادی طور پر افغانستان کی پشتون ریزسٹنس ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ جو کابل حکومت اس وقت بڑکیاں مار رہی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ صرف امریکنز کے زور کے اوپر ہے، انڈینز کے زور کے اوپر ہے۔ جب امریکنز افغان طالبان کو قابو نہیں کر سکے تو یہ اشرف غنی اور حامد کرزئی کیا قابو کرے گا؟ بات ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ پاکستان شوڈ ناؤ ڈیسائیڈ کہ کیا ہمارے دوست کابل رجیم ہے یا افغانستان میں ہمارے دوست افغان طالبان ہیں جن کو پوری دنیا ریکگنائز کرتی ہے۔ قطر نے تو ان کا سفارت خانہ بھی بنایا ہوا ہے، تو ہم یہ اسلام آباد میں ان کا سفارت خانہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ بات یہ ہے کہ وی نیڈ این اگریسو ڈپلومیسی، کیونکہ افغانستان کو پہلے آپ نیوٹرلائز کریں، کیونکہ ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایران بھی آپ کے خلاف ہوتا جا رہا ہے۔ کلبھوشن یادیو سے لے کر چابہار کے، اور اس وقت انڈیا کے ساتھ ملٹری ایکسرسائز کرنا، نیول آپس میں ایکسرسائز کرنا، یہ سب کے سب ایک ایران آپ کا مخالف ہو چکا ہے۔ ایران کو آپ نے اتنا اگنور کیا، اتنی غلط فہمیاں انڈیا نے پھیلائی ہیں آپ کے خلاف کہ پاکستان امریکہ کے کہنے پر ایران میں دہشت گردی بھیج رہا ہے کہ اب وہ باقاعدہ آپ کے خلاف ایک جوابی کارروائی، اپنے خیال میں جوابی کارروائی کر رہے ہیں۔ لیکن تو اس صورتحال میں پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے سوائے اس کے کہ آپ ایک اگریسو پالیسی اپنے مغربی سرحد کی طرف لیں؟ افغانستان کو پہلے سٹیبل کرنا ضروری ہے، اور کابل حکومت اور امریکنز کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیے، جس طرح کابل کی حکومت پاکستان کو تنگ کر رہی ہے، پاکستان کے پاس بڑے سٹرونگ کارڈز موجود ہیں کابل حکومت کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے۔ ہر دفعہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، جیسے ہم نے کہا کہ ڈپلومیٹکلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی آپ ان کو انڈر پریشر لا سکتے ہیں۔ افغان طالبان کو واپس بھیجنا شروع کیجئے، ان کا ٹرانزٹ ٹریڈ بند کر دیجئے، آپ افغان طالبان کی ایمبیسی اسلام آباد میں کھول لیجئے، کابل حکومت سے ڈپلومیٹک تعلقات توڑ لیجئے۔ آپ جب یہ سارے کام کریں گے، افغانستان کچھ نہیں کر سکتا پاکستان کے خلاف۔
ان کی لائف لائن پاکستان سے جاتی ہے، وہ گندم کا ایک دانہ جو کھاتے ہیں پاکستان سے جاتا ہے، انڈیا ان کو کچھ نہیں پہنچا سکتا، ابھی چابہار بنی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ ہر ملک یہی کرتا ہے، جتنا ہاسٹائل ملک اس وقت کابل رجیم بنی ہوئی ہے، ان کو سزا دیے بغیر گزارا نہیں ہے، ان کو سزا دینے